تے میں گل اتنے کر جاواں امیر المجاہدین جدو دنیا تو گئے نا تے آپ دے نام جتنا بھی جناب جائیداد سی وہ ساری ضبط ہو چکی سی اور کرکی بھی ہو چکی سی اور اس دن اعلامی بھی ہو چکی سی. یہ کوئی نواں طریقہ نہیں، یہ پرانے یزیدیوں کا طریقہ، لیکن خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کر دیکھ. اٹھایا کہ نہیں امیر المجاہدین نے کلمہ حق؟ جدو اٹھایا تو پھر سارے یزید بن گئے. اپنے بھی کہنے لگے جناب یہ شدت پسند ہیں، انہوں نے جناب وہ رستہ سنا ہے. اور آج صبح آپ سارے اخباروں میں پڑھیں گے جناب کربلا ہمیں اثار کا سبق دیتی ہے اور جناب کربلا ہمیں امن کا درس دیتی ہے. میں نے کہا یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو شامی تھے نا، شامی جب امام حسین کے مقابلے میں آگے آئے تو امام حسین کے خلاف انہوں نے تلواریں ذرا ہلکی چلائیں، امام حسین نے ان کے خلاف تلواریں زیادہ سخت چلائیں تاکہ تمہارا یہ رویہ تمہیں قیامت والے دن بچا نہیں سکے گا کہ جی اسی بھی عاشق رسول ہیں، اسی بھی بڑا میلاد بنانے ہیں، ساڑھے گھر بھی بڑی 11ویں شریف پکتی، میں بھی روزانہ عمرے تے جانا، میں سارا کچھ. میں کہا چھڑ تیرے گھر 11ویں پکتی، یزید تا خود جمعے دا امام سی، عیدہ دا امام سی، خطبہ دیندہ سی، لیکن کوئی شے نہیں پکڑی جانی، کوئی شے اس دے کم نہیں آنی کہ اس نے حسین دا خون کیتا، اس نے حسین نو شہید کیتا اور اس نے اسلام دی جناب حرمت نو پامال کیتا. بس اتنی کی بات ہے. امام حسین دی شہادت دی کل گل اتنی ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، قوت ہوندیاں بیٹھے من رضائیں، بلکہ جناب علی اصغر بھی دیکھے کیا مولا تو راضی، جناب علی اکبر دیکھے بھی کیا مولا تو راضی، جناب عمر دیکھے بھی کیا مولا تو راضی، جناب ابو بکر دیکھے بھی کیا مولا تو راضی، جناب عثمان دیکھے بھی کیا مولا تو راضی، جناب عباس دیکھے بھی کیا مولا تو راضی. یہ تو بعد چو نا جھگڑے بڑھائیں نا، ساریاں گلاں بعد چو بڑھائیاں کہ جناب ایسے تھا ویسے تھا یہاں تھا وہاں تھا. اگر گل ہوندی تو پھر میں نے دسو کوئی اپنے دشمنوں دے نام تے اپنے پتراں دے نام ہی رکھدا؟ کسی نے جا کے پوچھا کہ تسی مولا کائنات کھولو کہ جناب مولا کائنات دے ہاں جدو بیٹے دی ولادت ہوئی تے انہوں نے پوچھا کی نام رکھیا؟ فرمایا محمد نام رکھیا، محمد بن حنفیہ. کسی نے کیا کہ جناب کیوں؟ فرمایا اس نام تو پیارا نام ان دنیا چھوڑ کوئی نہیں. پھر آپ دے گھر ولادت ہوئی تے آپ نے اپنے بیٹے دا نام رکھیا ابو بکر. کسی نے کیا ایک ہی گل، فرمایا ابو بکر تو پیارا نام حضور دے نام تو بعد ابو بکر تو پیارا نام انہوں کسے دا نہیں. پھر بیٹے دی ولادت ہوئی، لوگ مبارکباد دینا آیا، پوچھا کی نام رکھیا؟ فرمایا عمر رکھیا. پھر بیٹے دی ولادت ہوئی اور پوچھنا آئے جناب کی نام رکھیا نے؟ فرمایا عثمان رکھیا. فرمایا اس ترتیب نام انہوں انہاں تو پیارا اور ہے ہی کوئی نہیں. ہاں یہ سارے دے نام حضرت جناب ابو بکر دا نام کی ہے اصل عبداللہ عتیق ہیں جی، آپ دی کنیت ہے عتیق، آپ ابو بکر بھی کہندے ہیں اور عبداللہ آپ دا نام ہے. حضرت فاروق اعظم دا نام عمر ہے، حضرت جناب ذوالنورین دا نام عثمان غنی ہے اور جناب مولا کائنات دا نام علی ہے. بابا جی فرماندے سن اے سارے آپس وچ عین ہیں، سارے دا نام عین نہ شروع ہوندا نا، اے سارے آپس وچ عین ہیں، سارے ہی آپس وچ عین ہیں تے غین ہونن جنہاں ساری زندگی پٹنا ہے نا نام دیتے. یہ تو سزا ہے نا، امام نال غداری کرن دی سزا تو ہے نا پھر، ہیں جی ہاں یہ امام نال غداری کرن دی سزا تو پھر ہے نا کہ ساری زندگی رونا یہاں گلا کرنا. میں گل ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب اسی تو فرقہ واریت والی گل نہیں کرتی ہے، اسی تو جناب ایک ہی گل ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. کوئی ساڑھے کو پوچھے گا کربلا کی ہویا، اسی کہیں گے جو احد امیر حمزہ نہ ہویا وہی کربلا چ حسین نال ہویا. اسی تو اس تسلسل سمجھتے ہیں. کوئی پوچھے گا حسین نال کی ہویا، اسی کہیں گے جو جناب سمیہ نال اسلام دی خاطر ہویا حسین نال بھی اسلام دی خاطر ہوئی ہویا، جو جناب بلال نال ہویا اور جناب خباب بن ارت نال ہویا اور جناب حضرت عبداللہ بن جاش نال ہویا، وہی ترتیب اسلام دی لگی آ رہی سی. لیکن اس ٹائم اسلام نو خون دین واسطے بڑے دی لوڑ سی تے حسین نے اپنا پورا کنبا پیش کر دیتا سی. بس اتنی بات، اے وہی ترتیب ہے، اے اسلام تو ہٹ نہیں سکتی ترتیب، اور قیامت تک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
ہیں جی وہی مفتی صاحب والی گل ہے کہ کربلا دے سوداگر تو بڑے، ہر کوئی کربلا بیان کرے گا، لیکن آخیے چلیے نہیں جی 4 شیڈول سے ڈر لگتا ہے، ادارے بند ہو جائیں گے، لائسنس منسوخ ہو جائیں گے، ابن زیاد نہیں کیسی کہ تھوڑی جائیداد ضبط کر لواں گے، تانوں مار دیں گے، تانوں سارا کوئی، آج بھی ایک ڈارے پرچے ہو جان گے، انہیں بھی ایک کیسی میں تانوں قید خانے پا دیں گے، آج چلیے کربلا، کہنے نہیں، میں کہو جھلیا تیرے کو 1400 سال بعد ایک پرچہ نہیں جھلیا جاندہ، تو حسین نال کھڑے ہونا سی تلوار چک کے، وہ تو وہی سن نفوس قدسیہ جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہو حسین کی حفاظت واسطے حسین نال کھڑے ہو گئے۔ ہاں بس کربلا دے اتے بیگم خان والے نظرانے لین والے اس اتے نا چمکان والے بڑے، لیکن کربلا سجا کے حسین دی سنت ادا کرنے والا ایک کوئی خادم ہے حسین۔ اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر کربلا کی سیرت سامنے موجود نہ ہو تو پھر لبیک والے سینے پہ گولیاں کیسے کھائیں؟ اگر کربلا کی سنت سامنے پیش نظر نہ ہو تو پھر لبیک والے ایک بھائی دفنا کر دوسرا پھر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے وزیر آباد کیسے جائے؟ یہ تو کربلا کی ہی حدت اور حریت امام حسین کی برکت سے آج ہم چل رہے ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ کس کو خطرہ ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش۔ سارے پوچھتے تھے وہ جناب کھلے کنٹینر پر جناب آپ کراچی سے جناب سرائے عالمگیر تک گئے ہیں، میں نے کہا اگر کھلے گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کربلا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اب یہ ہمارے لیے جہاں بھی کوئی بات آئے گی، جہاں بھی کوئی آخری بات آئے گی وہاں کربلا ضرور یاد کی جائے گی۔ کوئی آ کر کہے گا آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو جناب فلاں کر دیا جائے گا، آپ کو یہ کر دیا جائے گا، آپ جناب جا کر جیل میں کہتے تھے نا آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا، آپ کے خاندان کو بھی بدر کر دیا، میں نے کہا کربلا والوں سے زیادہ نہیں ہوا۔ خیر آگے چلو، ایک ہی چیز حوصلہ دیتی ہے، بس ایک ہی چیز حوصلہ دیتی ہے، وہ صبر حسین ہے۔ اور اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور آخر میں اقبال کہتا ہے کہ تیغ بہر عزت دی است و بس مقصد او حفظ آئین است و بس۔ کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے امام حسین نے تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کوئی اور مقصد تھا، اقتدار مقصد تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اقتدار مقصد تھا امام حسین کا تو پھر اپنا خاندان اور کنبہ کوئی لے کر جاتا ہے اقتدار کے لیے؟ ہاں اقتدار تو صدیوں بعد خادم حسین کا بھی مقصد نہیں تھا۔ میں نے پوچھا جی حکومت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے اے جڑا ڈاکٹر عبد القدیر نہیں انہوں اسا صدر بنانا تے میں اتنے مسیتی بہ کے جھاڑو دیندہ رہاں گا تو انہیں درہ بائی ادھر کو پڑھاندہ رہاں گا۔ اقتدار مقصد نہیں، دین مقصد ہے۔ اقبال کہندہ مقصد او حفظ آئین است و بس، اور آخر کہندہ کہ یہ جناب وفدینا ہو، قرآن کی کہندہ وفدینا ہو وفدینا ہو بذبح عظیم۔ اور اتھے اقبال کہندہ کہ تو اے تا ویکھیا کہ بڑا وڈی قربانی دا دن سی، لیکن اگر کربلا دا دن دیکھا جائے تو اس نالوں بھی وڈی قربانی دا دن۔ اقبال کہندہ کہ جے تو کربلا پڑھیں گا نا تو پھر تینوں یہ سمجھ آ جائے گا کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود۔ کہندہ ایتھے ابراہیم دے ہاتھ تھلے جناب اسماعیل دا سر ہے، کہندہ ایتھے ویکھ یزید دے ہاتھ تھلے 72 دا سر ہے۔ ہاں یعنی آج اجمال لا تفصیل بود۔ اقبال کہندہ کہ اس دا یہ مطلب ہے کہ جڑی کربلا ہے نا اس دے حسن و جمال دا تفصیل قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی۔ جڑی پیکر رضا اور پیکر تسلیم اور پیکر صبر دے وہ 72 نفوس قدسیان اونا دا قیامت تک اونا دے جناب شہادت دی تفصیل ساڑھے کو بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ بڑیاں کی۔ بس اتنا ہی ہے کہ خاندان رسول نال دشمنی اور خاندان رسول دے نال بیر ایک کوئی چھوٹی سازش نہیں سی۔
اے سازش سی کہ انہوں نے پتہ سی انہاں سارے خاندان رسول اے بابا جی نے میں پوچھا بھئی کربلا کی بنیا، فرمایا اے یہودیاں نے سازش کی تھی کہ جے علی دا خون جناب سیدہ دا خون رہا کتھے تک تے پھر دین تھلے نہیں آ سکتا، دین اتے ہی رہے گا۔ انہوں نے سارا خاندان رسول ہی کٹوا دیتا ایک جگہ جا کے۔ اے ساری بین الاقوامی سازش چلی۔ بس اتنی بات ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ اور آخری بات پھر وہی ہے کہ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، دربار میں تو جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔